ہر نبی دی امت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جماعت ایسی رکھی جس تے اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا اور انہوں اپنا قرب عطا فرمایا۔ اس جماعت نو اللہ نے باقی امت دے وچوں شان اور مرتبہ زیادہ عطا فرمایا، اور قرآن و حدیث دے وچوں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ سن جنہاں نے اللہ تبارک و تعالی دی ہر بات نو منیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی دی محبت اس دی شدت نال چاہت کی تھی، اور اس محبت نو پان لئی انہوں نے محنت کی تھی، شب و روز ذکر اذکار بھی کیتے، اور اپنے رب دے ہر حکم نو اپنی زندگی دے اندر عملی طور تے نافذ کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی طلب نو جدوں دیکھیا اور انہاں دی سعی جمیلہ نو جدوں دیکھیا، سچی لگن اور کوشش نو جدوں دیکھیا، اور انہاں دے دلاں نو جدوں اپنی محبت وال مائل پایا تے انہاں نو اپنے مقربین دی جماعت دے اندر شامل کیتا۔ یہ جماعت بنی۔ انہاں نو قرآن پاک دے اندر اولیاء اللہ کہہ کے بھی اللہ نے یاد کیتا ہے کہ اے اللہ دے دوست۔ اولیاء دا معنی ہے دوست، جمع ہے، اس دی واحد ولی ہے، معنی ہے دوست۔ اللہ پاک نے انہاں نو اپنا دوست فرمایا۔ دوست ایک قرب دے رشتے دی نشاندہی یہ لفظ کرتا ہے کہ جس نو دوست کیا جائے ان دے نال تعلق قریبی ہوندا ہے، خاص لگن ہوندی ہے، خاص محبت ہوندی ہے، اور اس دے لئی خاص جذبات ہوندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی جدو کسی نو دوست کہے یہ اس بندے دے لئی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ دے دوست دی صف دے اندر شامل ہونا، جڑے اللہ دے دوست نے انہاں دی صف دے اندر شامل ہونا، یہ بہت بڑی اعزاز اور سعادت ہے، اور ان دے لئی اگر کوئی بندہ صدق کے دل نال کوشش کرے تے اللہ اس دی کوشش نو کدی بھی رد نہیں کرتا۔ شرط یہ کہ اس دے اندر کسی طرح دا دنیاوی لالچ نہ ہوئے۔ کئی دوست میرے کو بھی آدھے نے، میں تو خود بڑا انپڑھ نااہل جا بندہ، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ساڈے تے روحانیت نہیں آ رہی۔ تو میں کہا روحانیت کی چاہتے ہو؟ چلو اسی بھی کسی نو دم شم کریے۔ میں کہا جو تو لالچ دنیا دا آ گیا، روحانیت تے ملتی نہیں، روحانیت نہیں ملتی۔ ایسے بندے نو اللہ کدی بھی اپنا قرب دیتا ہی نہیں جن دے مطمع نظر دنیا ہو۔ اے جی ساڈا قلب جاری نہیں ہوندا۔ میں کہ قلب جاری ہونا کی گل ہے؟ تو کثرت نال ذکر کر، تیرا دل عادی ہو جائے گا اللہ دا ذکر کرن دا، اینو ہی قلب جاری ہونا کہندے ہیں۔ پھر جدوں تیری توجہ ذکر وال نہیں بھی ہوئے گی نا، تے تیری زبان تے ذکر دے کلمات رہن گے، ایک کثرت نال ذکر کرن نال جڑا ہے انسان تے کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک دا حافظ ہے نا، وہ اگر حفظ کرن تو بعد کثرت دے نال قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے زبانی، تے پھر کئی مرتبہ ہوندا لیٹیا ہوندا، زبان تے تلاوت آپ ہی جاری ہو گئی ہوندی، پڑھ رہا ہوندا۔ تو یہ کثرت دے نال تے میں کہ تو بھائی قلم جاری کرن دا ہور کوئی نسخہ نہیں ہے گا، تو اپنے رب نال محبت کر۔ اے جی اللہ دا قرب کے لیے ملتا ہے؟ میں کہ اللہ دا قرب بندے دی کوشش نال نہیں ملتا، بندہ صرف اپنے
رب کی محبت چاہتا ہے وہ منتخب کرتا ہے کہ یہ میرا مقرب ہے. اسی اپنے آپ اس عہدے نو پا سکتے یہ اللہ کی عطا ہے. اسی صرف کی طلب کرنی ہے کہ اللہ نال اسی محبت کریے اور محبت سچی کریے. اور محبت اللہ دی محبت کی ہے. اللہ دی محبت ہے یہ دنیا دی محبت تو فرق ہے. اللہ دی محبت ہے کہ اس دے ہر حکم نو منیے اور ہما وقت اس نو یاد رکھیے. کوئی دی قدم اٹھائیے کہ اس دی رضا جڑیے اس دے وچوں تلاش کریے کہ ساڈا ایک قدم جڑا اسی کام کرن لگے ہیں, قدم اٹھان تو مطلب کام کرن لگے ہیں کوئی بھی, کہ کیا اس نال اللہ راضی ہوئے گا یا ناراض ہوئے گا. اس چیز کا اپنے اندر ایک تصور اور خوف پیدا کرنا, اور یہ خوف پیدا کرنا کہ میرا اللہ میرے تو ناراض نہ ہو جائے. اے وے جذبہ جڑا تیرے اندر ہونا چاہیے. جدوں یہ جذبہ سچا ہوئے گا پھر وہ تینوں منتخب کرے گا. تو اپنے آپ اس منزل نو پا سکتا نہیں. یہ منزل یا ایک عہدہ نہیں ہے گا, یہ تے اللہ دے قرب دی ایک نشانی ہے, ایک اس دا انعام ہے. اور سانو ہر ایک نو چاہیے, ہر ایک نو اللہ دا قرب جڑا ہے اس نو حاصل کرنے کی کوشش چاہیے. مگر اسی تے بالکل توجہ نہیں کرتے. ساری عادت کی ہے نہ اسی حلال اور حرام دی تمیز کرنے ہیں, نہ اسی اللہ دے ذکر ور رغبت کرنے ہیں, بلکہ وہ عبادات جڑیاں ساڈے تے فرض کر دتیاں گئیاں اسی انہاں عبادات ول بھی توجہ نہیں کرتے. اور بڑی دیدہ دلیری نال اسی اپنے معاملات باقی سارے کرنے ہیں. جدو اللہ دے ذکر دی واری آندی ہے تے ادھروں غفلت کرنے ہیں. مؤذن اذان دے وے اسی نماز پڑھن جاندے نہیں, پاویں بازار دے اندر بیٹھ کے گپاں مارتے رہیے یا کچھ اور بیکار وقت گزار دئیے. اور ایک کار آمد ترین وقت اللہ دی عبادت ادھر اسی آندے ہی نہیں. نہ فرض عبادت دا سانو شوق, نہ نفل عبادت دا سانو شوق, نہ اللہ دی گل منن دا سانو شوق, نہ اللہ دی رضا چاہن دا سانو شوق, نہ اس دے ذکر دا سانو شوق, نہ اس دے حکم منن دا سانو شوق. تے کیویں قرب ملے گا؟ اور اصل زندگی یہ ہے, اور اس زندگی نو جڑا بندہ اختیار کر لوے اس دے لئی انعام جنت ہے. اس دے لئی انعام جنت ہے, اور جنت بہت بڑا انعام ہے. جنت بہت بڑا انعام ہے. اور اگر اسی اس زندگی دے مقصد نو نہ پایا اور اپنی ہی مرضی نال چلتے رہے اور اس دے اندر چلن دے اندر اللہ دے حکم انہاں دے خلاف عمل ہوندا رہیا, کہ پھر ایسے بندے نو فرمایا جہنم دے اندر ایک جہنم جگہ بنائی ہے جس دے اندر اگ جل رہی ہے. فرمایا اے بندے تینوں اس دے اندر جلاواں گا, اس دے اندر. اور وہ جلانا کوئی 2 منٹ یا 4 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 1 دن یا 2 دن تے نہیں ہوئے گا, وہ ہزاراں سال کے محیط ہوئے گا. اور موت جڑی سانو اسی جدو دنیا دے اندر بہت زیادہ کوئی تکلیف پا لئیے تے بندے دے موت تاری ہو جاندی ہے. موت والا قانون ختم کر دیتا جائے گا, بندہ تکلیف محسوس کرے گا موت نہیں آئے گی, موت منگے گا موت نہیں آئے گی, کہ میرے موت ہی آ جائے اتنی شدید میرے جلن ہے تکلیف ہے میں جل رہا اور میرے بڑا دردناک عذاب ہے, بندہ موت چاہے گا اتنے. موت والا سلسلہ ختم کر دیتا جائے گا, موت نہیں آئے گی, وہ بندہ مسلسل تکلیف اور اس قدر شدت. دیکھو 1 منٹ لئی اگر ساڈا ہاتھ یا پیر یا انگلی یا جسم کا کوئی حصہ جلے آگ دے قریب چلا جائے, کئی مرتبہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اور وہ کتنا وہ اذیت ناک وہ عمل ہوتا ہے, اور وہ جلن دا اثر کتنے دن تک رہندا ہے. چھالے پی جاندے نے, جلد جل جاندی ہے اور بڑی شدید تکلیف ہوندی ہے, راتاں دی نیند ختم ہو جاندی ہے. ایک جسم دا حصہ اگر جلے اینی تکلیف ہے, کہ جدو سارا جسم جلے گا تو سانو اس تو بچنا چاہیے, سانو اس تو بچنا چاہیے, اور بچنا ساڈے لئی ممکن ہے, ساڈے اختیار ہے.
اس سزا کو بچنا سارے اختیار ہے. یہ تو صرف سانو اختیار دیتا گیا، اور باقی کوئی اختیار بندے نو نہیں دیتا گیا. باقی اس کی ہر چیز دا فیصلہ کر دیتا گیا بھئی یہ اولاد کنی دینی ہے، یہ رزق کنا دینا ہے، ان دی اولاد ہونی ہے یا نہیں، کنے پتر ہونے نے، کنیاں تھیاں ہونیاں نے، یا خالی بیٹیاں ہونیاں نے، یا خالی بیٹے ہونے نے، یا ساری زندگی اولاد ہونی نہیں، رزق کنا دینا ہے، کتنے اس نے انہوں رزق والو نوازنا ہے، صحت کنی دینی ہے، جدو بیمار نہیں ہونا ہے صحت دینی ہے یا نہیں دینی، یہ سب تقدیر دے اندر فیصلے لکھے ہوئے. یہ متعین شدہ چیزاں نے، تعین ہو چکے ہیں انہوں نے. اور اکثر اسی ساری پریشان ہونے ہیں اور رزق چاہنے ہیں، زیادہ چاہنے ہیں کہ مقدر جڑا لکھ دیتا گیا اس کو زیادہ تو ملنا ہی نہیں. یہ اس کا فیصلہ ہے، کسی نے زیادہ دیتا ہے کسی نے کم دیتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اور جو لکھ دیتا گیا ہے وہ ملنا ہے، جڑا ساڈے لئی متعین ہو گیا ہے. ہاں اسی اس رزق دے وچوں برکت کئی مرتبہ اٹھا دے رہے، برکت اٹھ جاتی ہے. اسی اکثر تسی دیکھتے ہو ایک بندہ تھوڑے مال دا مالک ہے مگر مطمئن ہے، ان کا گھر بہترین چل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں. اور ایسے بندے بھی سارے اسی خود اپنا بھی مشاہدہ کریے، کئی بندے ایسے جڑے بے شمار مال دے مالک نے مگر انہوں کی پوری ہی نہیں پئی، جنہوں اسی پنجابی کہتے ہیں پوری ہی نہیں پئی. جدو اسی رزق دے تلاش دے وسائل جڑے اللہ نے دیتے ہیں انہوں دے اندر حلال اور حرام کی تمیز چھڑ دے آگے اور رزق حرام ہو جائے گا. جڑا تیرے مقدر دا ہے ہن تیری مرضی ہے، تو انہوں حلال کر لے یا حرام کر لے. جی حلال کر لائے گا تو اندر برکت آ جائے گی، جی حرام کر لائے گا تو برکت اٹھ جائے گی. اور بے شمار تیرے کئی ایسے مصرف جڑے نہیں بھی سمجھ ہون گے وہ نکل آن گے. میں اکثر مثال دینا سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو صحت عطا فرمائی. چھوٹیاں موٹیاں بیماریاں تو چلو بندے دے نال نے عمر دے، بہرحال بڑیاں بیماریاں دیکھو، بڑیاں بیماریاں نے. ہن کئی بندے کینسر دے مریض نے، بہت سارے بندے نے جڑے جگر دے ہیپاٹائٹس دے مریض نے، بڑی سخت بیماری. کئی بندے نے جڑے فالج دے مریض، کئی بندے نے جنہاں دے دل دیاں شریاناں بند نے اور آپریشن ڈاکٹر کیا ہے نے بڑیاں بیماریاں. ایسے بندے نے جنہاں جوڑاں دیاں ایسیاں بیماریاں نے، ہمہ وقت جوڑ درد کرتے رہے. نکی موٹی بیماری تے میں سمجھنا تے شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ بندے نو بیماری آئے، تکلیف آئے، اللہ اس دے بدلے دے اندروں دے گناہ معاف کر دے. یہ حدیث پاک ہے. چھوٹی موٹی بیماری اسی ہوندے تے بھی کنے شکوے کرنے ہیں. اچھا اسی رزق حرام کما لئیے کہ جی اللہ ساڑھے لئی کوئی بیماری ایسی لکھ دے دے کہ وہ سارا حرام کمایا رزق اس بیماری تے لگ جائے، کدھر گیا ہو پیسہ؟ برکت اٹھ گئی. توجہ ہے بھئی وہ 10 لاکھ روپیہ حرام کمایا تو 15 لاکھ روپیہ بیماری تے لگ گیا. لگتا ہے یا نہیں لگتا بندے ہے کہ جی اللہ صرف ایک صحت کی نعمت عطا فرمائے کہ ساڑھے رزق کی کتنی برکت ہو گئی، پھر سانو 2 لاکھ بھی نہیں مکنا، 2 لاکھ بھی مکنا. جی اللہ بیماری مسلط کر دے، بیماری دے دے کہ وہ حرام کمایا سارا ہی بیماری تے لگ جائے، دوائیاں تے لگ جائے. میں کئی بندے نے وہ کہتے ہیں جی جڑا روزے جو فوت ہوئے نا وہ تو جنتی ہے. میں کیا وہ جنتی ہے جڑا اللہ دا وفادار ہے، جن دے ذمے چھوٹے موٹے کو غلطیاں نے. کیا سکھ روزے جو فوت ہو جائے وہ جنتی ہے؟ اچھا اگر ہندو فوت ہو جائے، اگر ایسا ایک بندہ جڑا ساری زندگی شراب پیندا رہا روزے فوت ہو گیا تو بخشیا جائے گا؟ بالکل نہیں، بالکل ہوتی ہے. لسٹ کی بڑی طویل ہے. ایک بندہ ساری زندگی او حرام کاری کرتا رہا، کیا وہ بخشیا جائے گا؟ نہیں. میں نے گل اس کرے یاد آ گئی، میں ایک مثال دینے لگا. ایک اکثر تواڈے ایک کریکٹر بڑا مشہور رہا ہے جنہوں اسی کہنے سن نور جہاں، گانے گاتی سی ایک عورت سی.
شروع تو پتہ نہیں وہ کچھ اس پاسے برے طریقے سے چلی، ساری زندگی برے طریقے سے چلی، کدی انہیں پردہ نہیں کیتا، اللہ کا کوئی حکم نہیں منیا، وہ 27ویں شب مر گئی، بندے نے دیکھو یہ تو بخشی گئی ہے، میں کہا پاگل ہو گئے ہو، چڑھا کبیرہ گناہوں کے اندر ساری زندگی جن نے وقت گزارے، کس طرح بخشیا گیا؟ کس طرح؟ کیا تو انہوں پتہ انہوں روزہ رکھیا سی کہ نہیں؟ روزیاں دے اندر بخشش نہیں بھی، اللہ نے وفاداری چاہی دی ہے بیلیو، کی ہو گیا جو پاگل ہو گئے؟ اس عورت کو میں دیکھیا، انہیں بڑا پیسہ کمایا، فلمہ بنایا، ایکٹر بنی، حرام کاری کر دی رہی، جو بھی کیتا بارہ میں کھانا تو نہیں دیکھیا، بارہ لوگ بڑی اچھے کردار دی عورت نہیں سی، جو سب پتہ ہے سب لوگ، ان کا ظاہر باطن کوئی اچھا نہیں سی، اللہ دی وفاداری نہیں سی۔ انہیں ایک لاہور دے اندر ایک لبرٹی چوک ہے، اتھے کوٹھی بنائی، پتہ نہیں 7-8 کنال دی، ایس ویلے وہ ہو سکتا ارب روپے تو بھی اتنے ہو گئے ہوں، اتنی مہنگی جگہ ہے 6-7-8 کنال۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا نا، ان سے بیماری مسلط ہو گئی، کئی سال وہ بیمار رہی، سال تو زیادہ ہسپتال رہی، وہ کوٹھی وک گئی، وہ جڑا حرام کا پیسہ کمایا اتنی جائیداد بنائی، وہ ساری جائیداد وک گئی، انہیں اتنے ہی لگ گئی، وہ دوائیاں تے لگ گئی، ہسپتالوں کے خرچوں تے لگ گئی۔ یہ کی فائدہ ہویا اس حرام کمان دا جڑا اتنے دنیا تے ہی اللہ بخا دیتا؟ اے حرام کمایا صحیح میرے حکم دے خلاف چل کے، اے دیکھ اے تیرا کی صلاح دے گیا ہے کہ تیرے تے بیماری آئی اور اس بیماری دے نہیں تو علاج کر دی رہی، اور وہ سارا پیسہ نہ اللہ کی راہ کے خیرات وچ گیا، نہ تو زکات دیتی، نہ ادھر گیا، تے چلا سارا پھر بھی گیا، چلا سارا پھر بھی گیا، تے تیرے ہاتھ کی آیا؟ صرف گناہ۔ تصور کر بندے، میں عرض کرنا کہ اللہ رزق کے اندر برکت رکھ دیتا ہے، رزق وہی ہے جڑا متعین ہے، اگر ہم حرام طریقے نال حاصل کریں گے تو برکت اٹھ جاتی، ساڈے تے مصیبتاں نازل ہو جاندیاں، وہ مصیبتاں دی نظر ہو جاتا ہے، وہ رزق ساڈے کار آندا نہیں۔ تے اللہ پاک نے بندے دے ذمہ کی لایا ہے کہ تو بس میری وفاداری کر، میرا حکم مان، ادھر ساری توجہ نہیں، صرف ایک اختیار دیتا گیا ہے، بھئی اے برائی دے رستے تے نہ چلی، چل سکنا ہے، اینو اختیار ہے۔ دیکھو کوئی بندہ شراب پینا چاہے، کدی کسی فرشتے نے آ کے ہاتھ پھڑیا بھی نہ بھی، اگر اللہ چاہتا تھے یہ بھی کر سکتا سی، اللہ قادر ہے، مگر ادھر اختیار دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جوا کھیلن جائے تو کدی دیکھا ہے کہ وہ فوری طور پہ جڑا ہے وہ جوے تے ہاتھ شل ہو گیا ہے، فارغ جی میں ہو جاتا نہیں۔ کوئی بندہ کوئی برائی بن جائے، انہوں اختیار دیتا ہے تو برائی اگر کرنا ہے کہ یہ انجام دیکھ لے، انجام جہنم دی آگے، تے اگر تو برائی تو بچے گا اور اس گناہ نو نہیں کرے گا، تینوں قدرت ملی، وقت ملیا، موقع ملیا، مگر تو اللہ دے خوف تو اس گناہ نو کیتا، تینوں موقع مل گیا، گناہ کر سکنا سے، کہ اللہ دے اس لیے نہیں کیتا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، ان دے حکم دی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ایسے بندے تے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر انہوں جدوں انج کردا رہے تے انہوں اپنے مقربین وچ، ہاں صرف یہ نہیں کہ گناہاں تو بچتا رہا، اسی جو گناہاں تو بچ گئے تے نیک عمل جڑے فرض عبادتاں نے وہ بھی نہ کیتیاں، جڑیاں فرض عبادتاں نہ کیتیاں وہ بھی گناہ ہے۔ گناہ کی ہے اللہ کے حکم دی نافرمانی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کام کر، اے نہ کیتا تے پھر بھی گناہ، فرمایا اے کام نہ کر، اے کیتا پھر بھی گناہ، یعنی جو اللہ نے کیا ہے کے خلاف چلے۔ اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھ، نہ پڑھی کبیرہ گناہ ہے، زکوٰۃ دے نہ دیتی کبیرہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح برے عمل کیتے یہ گناہ نے، بھی انہوں تو اللہ نے روکیا سی، نہیں روکیا کیتے نے، یہ دونوں چیزاں بندے دے اختیار ہے، بندے دے سانو کوئی نماز پڑھن تو چیز روک دیتے نہیں، کوئی زکوٰۃ دین تو چیز روک دیتے نہیں، توفیق ہوئے حج کرن تو کوئی چیز روک دیتے نہیں۔ ہاں یہ جائے کہ کوئی بندہ بہت بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اندر میں ہمت نہ رہے، پھر الگ مسئلہ ہے، ورنہ کوئی چیز مانے دے نہیں، رکاوٹ دے نہیں، روزہ رکھنے کی کوئی چیز رکاوٹ دے نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی کوئی رکاوٹ دے نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوئی چیز رکاوٹ دے نہیں، سانو وقت ہی نہیں لگتا، وقت کٹنا پہنتا،
وقت بنانا پہ جنہ لوگاں نے اللہ دی رضا نو حاصل کیتا اون دے حکم منے جنہ چیزاں تو اس نے منع کیتا رک گئے جنہ چیزاں نو کیا کرو وہ کیتا ایسے لوگاں نو پھر اللہ اپنا قرب عطا فرماندا ہے اور ہر نبی دی امت دے اندر ایسے لوگ رہے ہیں اور انہاں لوگاں نو پھر اللہ صاحب کمال بناندا انہاں دے متعلق پھر دو تین حکم ملتے ہیں قرآن پاک دے اندر ایک تے فرمایا انہاں لوگاں تو تسی دور نہ ہویا جے انہاں دے قریب رہیا جے کونو انہاں دے قریب ہو جائے جے ایک اور حکم فرمایا انہاں لوگاں نو ویکھ کے جویں اے عمل کر رہے نے تسی بھی پیروی کریا جے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا انہاں دے جویں اے کر رہے نے چڑھا رستہ انہاں منتخب کیتا اللہ نو راضی کرنے والا تسی بھی انہاں نو ویکھو اور انہاں دی نقل کرو کاپی کرو جویں اے کر رہے